پہلا سوال سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے کوئی کلو نہیں ملتا کہ وہ یا پھر یاجوج ماجوج کوئی اور مخلوق ہیں، جبکہ ذوالقرنین کا لفظی مطلب دو سینگوں والا ہے، اور اکثر پرانے کلچرز میں اچھی طرح سے لوگوں کو پتا تھا کہ جنوں کے دو سینگ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے کون سے انسان ہیں جو آئرن اور کاپر کی دیوار نہیں توڑ سکتے؟ ہمیں اب معلوم ہے کہ ان دو میٹلز کی انٹریکشن سے الیکٹرو میگنیٹزم کا فینومینن بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں تو قرآن کھل کے کلوز دے رہا ہے کہ وہ کسی اور نیچر کی مخلوق ہیں جو کہ فیوچر میں موجوں کی طرح ٹکرائیں گے بھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات زیر بحث آئے ہیں ان میں آپ جو رائے بھی قائم کرنا چاہیں آپ کو پورا حق ہے۔ آپ نے ایک بات بیان کی اور آپ کا خیال ہے کہ اس کے قرائن بالکل واضح ہیں، آپ اس پر ضرور ایک مقالہ لکھیے، ہم طالب علم لوگ ہیں، استفادہ کریں گے۔ لیکن میرا یا استاذ امام کا اور بہت سے دوسرے اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذوالقرنین انسانی تھے۔ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ ایک بڑے غیر معمولی بادشاہ تھے، انہوں نے بعض مہمات سر کی ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ صرف جنوں ہی کے 2 یا 4 سینگ نہیں ہوتے جو لوگوں نے اپنے وہم میں قائم کر رکھے ہیں۔ خود خرس کے جن کے بارے میں زیادہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، اسی طرح کے تاج بنائے گئے تھے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے قرائن ہیں، لیکن یہ کہ اس سے مراد کیا فی الواقع خرس ہی ہیں جو ایران کے ایک بڑے حکمران ہوئے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور سوال بھی بنی اسرائیل کا ہے جس کے جواب میں یہ ساری بات ہوئی ہے۔ تو اس میں ایسا کوئی قرینہ میرے علم میں نہیں آ سکا کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ وہ کوئی جنات تھے، نہیں، وہ انسانی تھے۔ وہ انسان کی حیثیت سے تاریخ کی کون سی شخصیت ہے، اس میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ اب تک کا ہمارا رجحان یہی ہے۔ ایک عرب اسکالر نے آج سے کوئی 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، قرآنی ذوالقرنین، اور اس میں انہوں نے اس رائے پر، یعنی یہ رائے امام فراہی نے بیان کی، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کو ترجمان القرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیا، پھر استاذ امام نے بھی اسی کی تائید کی کہ سارے قرائن خرسی کے حق میں ہیں، کہ خسرو جس کو کہتے ہیں، اور میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو انہوں نے اس رائے پر کچھ تنقید کی ہے، لیکن اس تنقید سے بھی مجھے کوئی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وہ عالم عرب میں شائع ہو گئی تھی ذوالقرنین القرآنی کے نام سے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہو تو اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور امام فراہی نے جو رائے قائم کی اس پر بھی اس میں بڑا تفصیلی کلام کیا گیا ہے۔ تاہم ہر شخص کو ایک رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی حد تک تمام اہل علم ان کو بادشاہ اور ایک انسانی سمجھتے ہیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کا رجحان اسکندر کی طرف تھا، پھر اس کے بعد خرس کے قرائن زیادہ واضح نظر آئے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو یافس کی اولاد ہیں، ان کے کوئی دوسری قوم ہونے کا کیا سوال ہے، وہ تو تاریخی حقیقت ہے بالکل۔ یعنی حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، ان کا پورا شجرہ نسب بائبل میں بیان ہو گیا ہے، وہاں تو کوئی دوسری بحث کا امکان نہیں ہے۔ یہ منگول اور یہ وسط ایشیا کی اقوام، اور پھر ان میں سے جو یورپ میں اور امریکہ اور آسٹریلیا میں ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔